الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العلي العظيم۔ قابل قدر حضرات علماء کرام اور معزز حاضرین جلسہ، پردے میں بیٹھی ہوئی خواتین اسلام، اللہ کے فضل و کرم سے جلسے کے تمام کام تقریباً مکمل ہو چکے ہیں۔ اب لمبی چوڑی گفتگو کا نہ موقع ہے اور نہ ضرورت ہے۔ بہت جلد اب دعا ہونے جا رہی ہے، اس جلسے کی دعا باقی ہے۔ آپ حضرات نے قیمتی اور اہم بیانات رات سے اب تک سماعت کر لیے ہیں، اور عمل کے لیے یہ بہت کافی ہے۔ جو بچے مدرسے سے فارغ ہوئے حفظ کی شکل میں اور قرآن پاک انہوں نے مکمل حفظ کیا، ان کے دستار فضیلت اور مدرسے کی طرف سے انہیں سند بھی دے دی گئی ہے۔ تو اب جلسے کا کوئی کام باقی نہیں ہے۔ تقاریر بھی آپ حضرات نے سماعت فرما لی بڑے بڑے علماء کرام کے ذریعے۔ اب میں کوئی لمبا مضمون پیش کروں اس کی وقت بالکل اجازت نہیں دے رہا ہے۔ مجھے آپ حضرات سے ایک سوال کرنا ہے اور آپ کو جواب دینا ہے۔ سوال بھی بہت مختصر ہوگا اور جواب بھی بہت مختصر ہوگا، اس لیے آپ حضرات میری طرف متوجہ ہو اور میں آپ سے وہ سوال کر رہا ہوں۔ میرا آپ تمام حضرات سے ایک سوال یہ ہے کہ بتلاؤ، ہندوستان میں مسلمان کا بچہ مسلمان رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے؟ دیکھو یہ سوال کیا ہے، اس کا جواب دے دو ہاتھ اٹھا کے۔ رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے؟ رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی، اور یہ بہت قیمتی دولت ہے۔ اللہ نے جو ایمان اور اسلام کی دولت مجھے اور آپ کو عطا فرمائی، یہ دولت تو جو ملک کا وزیر اعظم ہے اس کو بھی اللہ نے یہ دولت عطا نہیں فرمائی۔ دیکھو ملک کا جو راشٹرپتی ہے اور وزیر اعظم ہے، بڑے بڑے منتری ہیں، اللہ نے انہیں دنیا کی بہت ساری نعمتیں دی اور دولت عطا فرمائی، لیکن میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں، کیا انہیں ایمان اور اسلام بھی دیا یا نہیں دیا؟ اللہ نے یہ دولت ان کو نہیں دی۔ یہ دولت کتنی بڑی ہے؟ دیکھو یہ دولت اتنی بڑی ہے، اگر ہمارا انتقال بغیر ایمان کے ہو جائے تو بتاؤ سیدھے کہاں جائیں گے؟ سیدھا جہنم میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے پر اور آپ پر یہ کرم اور احسان فرمایا کہ ایمان کی دولت عطا فرما کر ہمیں جہنم کے دائمی اور ہمیشہ کے عذاب سے اللہ نے جان بچا دی۔
تو بتاؤ اس پر ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ کریں گے بھئی اللہ کا شکر ادا کہ اللہ نے ایمان دے دیا، چاہے کچھ نہ دیتا لیکن ایمان کی ایسی دولت عطا فرما دی جو قبر کے عذاب سے بھی، میدان محشر کی تکلیف سے بھی اور جہنم کے عذاب سے اللہ حفاظت فرما دے گا۔ تو بس میرا آپ حضرات سے یہ سوال ہے کہ اس ملک میں میری اور آپ کی نسلیں مسلمان رہنی چاہیے یا نہیں رہنی چاہیے؟ جواب یہ ہے کہ ہاں رہنی چاہیے، لیکن اپنی نسلوں کو اس ملک میں اسلام اور ایمان پر قائم رکھنے کے لیے ہمیں انتظام کرنا ہوگا، یا بغیر انتظام کے یوں ہی میری اور آپ کی نسل مسلمان رہ جائے گی؟ انتظام کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ دیکھو بالکل مختصر سا جواب بتا کے بات ختم کر رہا ہوں۔ انتظام کی ضرورت ہے، اور قربان جائیے اپنے بڑوں پر، بزرگان دین پر۔ انہوں نے رات اور دن کی قربانی دے کر یہ مدارس اسلامیہ کا مکاتب اور بڑے اداروں کی شکل میں جو جال پھیلایا ہے، ان مدارس کا مقصد پیٹ پالنا نہیں ہے، عہدہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے بزرگوں نے جو اس ملک میں یہ چھوٹے بڑے مدارس اور مکاتب قائم کیے ہیں، ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آنے والی مسلمانوں کی نسلیں اس ملک میں مسلمان رہے، اس کے علاوہ مدرسوں کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ لیکن میں اور آپ اس مقصد کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ آج جو دنیا کی فرقہ پرست طاقتیں ہیں اور اسلام مخالف تحریکیں ہیں، وہ جانتے ہیں کہ جب تک اس ملک میں مدرسے رہیں گے مسلمانوں کی نسلیں مسلمان رہے گی، اس لیے وہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر اور متحد ہو کر ان مدرسوں کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، اگر مدرسے برباد ہو گئے تو آنے والی مسلمانوں کی نسلیں اس ملک میں مسلمان نہیں رہ سکتی۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، تفصیل میں نہ جاتے ہوئے آپ حضرات سے اس اخیر وقت میں یہ اپیل اور گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر مدارس اسلامیہ اپنے تحفظ اور اپنی بقا کے لیے مسلمانوں سے جان کی بھی قربانی مانگے تو کہو کہ انشاءاللہ جان کی قربانی دینے کے لیے تیار رہے۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر کہو۔ اب لگا ہے نا کہ جلسہ یہ بھوجپور میں ہو رہا ہے۔ دیکھو جیسے بھوجپور کی بڑی شان، ایسے جلسہ بھی عظیم الشان ہو رہا ہے۔ اور اگر یہ مدارس اسلامیہ اپنے تحفظ اور اپنی بقا کے لیے تم سے مال کی قربانی مانگے تو کہو کہ انشاءاللہ مال کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار رہے۔ دونوں ہاتھ اٹھاؤ۔ آپ یہ ہاتھ اٹھا دینا یہ بہت بڑا تعاون ہے۔ آپ ہاتھ اٹھانے کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ یہاں بھوجپور کے جلسے میں ہاتھ اٹھ رہے ہیں، لیکن امریکہ اور برطانیہ کے دفتروں میں زلزلہ آ رہا ہے۔ یہ ہاتھ اٹھا دینا کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ اس لیے اگر اس ملک میں اپنی نسلوں کو مسلمان رکھنا ہے تو اپنے ان مدارس کو قائم رکھنا ہوگا۔ تو اگر یہ مدارس اسلامیہ اپنے تحفظ اور اپنی بقا کے لیے جان کی قربانی مانگے تو جان کی قربانی بھی دینے کے لیے تیار رہیں گے، اور اگر مال کی قربانی مانگے تو کہو کہ انشاءاللہ مال کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار رہیں۔ اب تو اٹھا دو دونوں ہاتھ۔ اب لگا ہے کہ یہ جلسہ واقعی بھوجپور میں ہو رہا ہے۔ آپ نہیں سمجھ رہے ہیں اس ہاتھ اٹھانے کا کتنا بڑا عظیم مقصد ہے۔ ہاتھ تو اٹھ رہے ہیں، آپ یہ مت سمجھنا کہ جلسہ بھوجپور کا ہے اور یہاں فرشتوں کی بڑی جماعت تشریف لائی ہوئی ہے۔
آج بھوجپور کے ہر چوراہے ہر راستے پر فرشتوں کی جماعت کھڑی ہوئی ہے، اور اس پنڈال کے چاروں طرف تم سے بڑی تعداد میں فرشتے اللہ تعالیٰ کی مقدس جماعت یہاں تشریف لائی ہوئی ہے۔ لیکن جہاں فرشتے آئے ہوئے ہیں، جو علاقے کا سب سے بڑا شیطان ہے، وہ شیطان بھی یہاں آیا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلوان کا شیطان پہلوان ہی ہوتا ہے، عالم کا شیطان عالم ہوتا ہے، اور یہ پورے علاقے میں بڑا اہم اور بہادروں کی بستی ہے۔ جہاں پردھان شاہد جیسے بستے ہو تو بتاؤ اس بستی کا شیطان بھی بڑا ہی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ شیطان نے بھی اپنے چیلے چپیٹے سب بلا رکھے ہیں، کہیں کے لیے؟ جلسے سننے کے لیے۔ اس نے کل صبح سے ہی بستر ڈال دیا تھا شیطان نے، اور جتنے فرید نگر، کلچھینا، مودی نگر، پورے علاقے کے سب شیاطین کو بلا کر یہاں جمع کر لیا تھا کہ بھئی جلسہ ہو رہا ہے بہادروں کا، کہ جلسہ سنیں گے، بڑے بڑے علماء تشریف لائیں گے، تقریر، کہ نہیں تقریر سننے کے لیے نہیں، جلسے کو ناکام کرنے کے لیے۔ کیا کر رہی ہے شیطان کی جماعت؟ شیطان بھی اپنی پوری ٹولی کو لے کر قرآن اس کی تحریک کو بیان کر رہا ہے کہ شیطان کیا کہہ رہا ہے؟ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ شیطان یوں کہہ رہا ہے کہ بہادروں کا جلسہ ہے، ناکام کرنے کے لیے ہر چوراہے راستے اور جلسے میں جا کر کھڑے ہو جاؤ، اور ان سے یوں کہو کہ جلسے میں مالی اور جانی قربانی مانگی جائے گی، تو تم یہ کہہ دو کہ اگر مال مانگ رہے ہیں تو تم تو مال دے کر غریب ہو جاؤ گے، اس لیے مال مت دینا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مقدس فرشتوں کی جماعت بھیج رکھی ہے، فرشتے بھی تقریر کر رہے ہیں، اور فرشتے یوں کہہ رہے ہیں واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ فرشتے یوں کہہ رہے ہیں کہ بھوجپور کے مسلمانوں کان کھول کر سنو، تمام جتنے بھی خزائن ہے، لامحدود خزانوں کا مالک اللہ ہے، اگر اللہ کے لیے تم ایک دو گے تو اللہ اس کے مقابلے میں تمہیں 10 عطا فرمائے گا، 70 عطا فرمائے گا، 700 عطا فرمائے گا۔ اور اس کی قدرت کے نظارے تو ہم صبح اور شام کر رہے ہیں۔ ہم میں اکثر کسان ہے، ہم نے زمین میں گیہوں کا ایک دانہ ڈالا، اللہ نے اس جسم کی پرورش کے لیے ایک دانے کے بدلے میں کتنے دانے عطا فرما دیے۔ تربوز کا ایک بیج ڈالا تھا زمین میں، اللہ نے اس سے بیل پیدا فرمائی، اور کتنے تربوز لگتے چلے گئے۔ آم کی ایک گٹھلی زمین میں ڈالی، اللہ نے تناور درخت پیدا فرمایا، اور ہزاروں آم اللہ نے عطا فرما دیے۔ بتاؤ اللہ کی وہ ذات کہ اس جسم کو باقی رکھنے کے لیے زمین میں ایک ڈالے تو اللہ 10 بھی دے وے، 100 بھی دے وے، 1000 بھی دے وے۔ بتاؤ اس کے دین اور قرآن کو باقی رکھنے کے لیے اگر مسلمان ایک دے گا تو اللہ اس کے بدلے 70 اور 700 دے گا یا نہیں دے گا؟ تو بھائی شیطان تو یوں کہہ رہے ہیں کہ خرچ مت کرنا، غریب ہو جاؤ گے، اور اللہ تمہارے اس منظر کو دیکھ کر یوں کہہ رہا ہے کہ تم اگر خرچ کرو گے تو میں تمہیں مالدار کر دوں گا۔ بتاؤ شیطان کی مانو گے یا اللہ کی مانو گے؟ ہاتھ اٹھا کے کہو کہ اللہ کی مانیں گے۔ سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم تسلیما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا هو الحلیم الکریم۔ سبحان اللہ رب العرش العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔
حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اے پاک ذات ہماری سب کی سب گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم مجرم ہیں، قصوروار ہیں، بد اعمال ہیں، بد کردار ہیں۔ اے اللہ آپ کی ذات ہر عیب سے پاک و صاف ہے، آپ رحمان ہیں، رحیم ہیں، کریم ہیں۔ آقا ہماری بدعملی کو نہ دیکھ، آپ اپنے شان رحیمی اور کریمی کے اعتبار سے ہم پر اپنا فضل فرما، اور یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، بے حیثیت ہے، آپ کے کمزور بندے ہیں، آپ کی زمین پر رہتے ہیں، آپ کا رزق کھاتے ہیں، آپ کا لباس پہنتے ہیں۔ اللہ ان گنت بے شمار نعمتوں سے آپ نے ہمیں نواز رکھا ہے، ہم بڑی بڑی چھوٹی چھوٹی آپ کی نعمتیں استعمال کر کے اور آپ کی زمین پر رہ کر بڑے بڑے عیب اور گناہ کرتے ہیں، اور گناہ کرتے وقت اللہ سب سے ڈر لگتا ہے کوئی آ نہ جائے اور کوئی دیکھ نہ لے۔ اے رب تو وہاں موجود رہتا ہے اور دیکھتا بھی رہتا ہے، ہم سب سے ڈرے لیکن اپنے مولا اور آقا سے نہ ڈرے۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، رات کے اندھیرے میں بھی کیے ہیں اور دن کے اجالے میں بھی کیے ہیں، اور جانے میں بھی انجانے میں بھی، اور سینہ تان کر بھی ہم نے گناہ کیے ہیں۔ مولا زندگی کا بہت قیمتی حصہ گزر گیا ہے، دنیا دور ہوتی جا رہی ہے اور قریب اے اللہ قبر بالکل قریب ہے۔ مولا زندگی کا اتنا وقت بے حسی میں چلا گیا، غفلت میں چلا گیا۔ جب ہم اپنی پچھلی زندگی کی طرف کو مڑ کر دیکھتے ہیں، کوئی نیک عمل ایسا ہاتھ نہیں لگ رہا ہے اور نظر نہیں آ رہا ہے کہ جسے خدا کے سامنے کھڑے ہو کر علل اعلان کر سکے کہ اللہ اس عمل کی برکت سے ہماری مغفرت فرما دے۔ معلوم ہو رہا ہے اور احساس ہو رہا ہے اور قدم قدم پہ اللہ ڈر لگ رہا ہے، جوں جوں قبر قریب آتی جا رہی ہے، ہر دن ہر رات ڈر لگ رہا ہے۔ اے مولا اس دنیا سے جس وقت رخصت ہو جائیں گے اور منو مٹی کے نیچے دفن ہو جائیں گے، اے اللہ عملی کام آئے گا، مولا اس قبر کی تیاری کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ اس بھرے مجمع میں ہم اپنے گنہگار اور خطاوار ہاتھوں کو اٹھا کر اور ان گندے ہاتھوں کو اٹھا کر اور اپنی اس گندی زبان سے اللہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کر رہے ہیں۔ مولا بھیک ہاتھ پھیلا کر آج تک جتنے گناہ ہوئے ہیں، اے اللہ آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں، اس پورے مجمع کے آج تک سب گناہوں کو معاف فرما دے۔ آمین۔ یا اللہ آج تک جتنے گناہ ہوئے سب کو معاف فرما دے، اور جو زندگی کا حصہ بچا ہے اللہ اس کی قدر کی توفیق نصیب فرما دے۔ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم تو تیرے کمزور بندے ہیں اللہ، ہمیں اپنی کمزوری کا قدم قدم پر احساس ہے۔ اے مولا اگر بیٹھ جائے تو کھڑا ہونا دشوار، کھڑے ہو جائے تو چلنا دشوار، آنکھیں بھی کمزور، ہاتھ بھی کمزور، پیر بھی کمزور، جذبات اور خیالات بھی کمزور، دماغ بھی کمزور۔ اللہ قدم قدم پہ اپنی کمزوری کا احساس ہے، اور کمزور اپنی کمزوری کو دیکھ کر دنیا میں کوئی طاقتور سہارا تلاش کرتا رہتا ہے کہ کوئی طاقتور سہارا نظر آ جائے اور ہاتھ لگ جائے۔ مولا ہم تو بے سہارا ہے، دنیا میں کوئی سہارا نظر نہیں آ رہا ہے، ہمارے سب سہارے ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اے مولا ہم تو اپنے طاقتور رب کا سہارا تلاش کر رہے ہیں۔ مولا تو ہی ہمارا سب سے بڑا طاقتور سہارا ہے، اپنا سہارا نصیب فرما۔ آمین۔ یا اللہ دنیا میں بھی ہماری مدد فرما، اور آخرت میں جب کوئی سہارا نہ ہوگا اللہ آخرت میں بھی اپنی مدد شامل حال فرما دے۔ اے اللہ اپنی محبت نصیب فرما، اپنا تعلق نصیب فرما۔ تیرا لاڈلا جس دین کو لے کر آیا ہے اللہ اس دین کی عظمت اور محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ اس جلسے کو قبول فرما۔ آمین۔ جن بھائیوں کا جیسا موقع تھا اللہ تیرے دین کے لیے اور تیرے قرآن کے لیے
انہوں نے خوش ہو کر جیسا بھی جس سے بن پڑا مدرسے کا تعاون فرمایا. اللہ سب کے تعاون کو قبول فرما اور سب میں آپس میں پیار اور محبت نصیب فرما. سب کے گھروں میں برکتیں نصیب فرما. کاروبار میں ترقی نصیب فرما. فتنوں سے، شر سے، تکالیف سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے اللہ پوری بستی اور چھوٹے بڑے مرد اور عورتوں کی حفاظت فرما. اے اللہ سکون والی، اطمینان والی، عافیت والی زندگی نصیب فرما. جنہوں نے اپنے مرحوموں کی طرف سے اللہ اس وقت جیسا بھی بن پڑا انہوں نے دل کھول کر تعاون کیا، آج وہ بے سہارا ہمارے بڑے والدین اپنی قبروں میں ہیں، یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. یا اللہ قبر کے عذاب سے حفاظت فرما دے. اللہ اگر آپ نے ان کی مغفرت فرما دی ہو تو ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ اس ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں. تانا بانا جو ملک کا ہے اللہ اس میں آپس میں نفرتیں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. باطل طاقتیں اللہ ابھر کر سامنے آ رہی ہے. یا اللہ ساری دنیا کے انسانوں کی حفاظت فرما. آمین. بالخصوص جہاں رسول اکرم کو امتی ستایا جا رہا ہے، اللہ زمین کے کسی بھی کونے کا بسنے والا ہو، حضور پاک کا امتی اس کے ایمان کی، جان کی، آبرو کی، عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ جو بے گھر ہو گئے، اے اللہ بہت سے لوگ شہادت کا جام نوش کر لیا اور بہت سارے بچے یتیم ہو گئے، بہت ساری عورتیں بیوہ ہو گئی. اللہ تو ان سب کی مدد فرما. ساری دنیا کے مسلمانوں کی مدد فرما. اور اس ملک کے رہنے والے آپس میں اتحاد، اتفاق، محبت اور بھائی چارے کے ساتھ ملک کے تمام بسنے والوں کو اللہ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. جو لوگ نفرت اور ظلم پھیلا رہے ہیں، یا اللہ شریروں کی شرارت سے، نفرت کرنے والوں کی نفرت سے، اے اللہ دشمنوں کی دشمنی سے اس پورے ملک کی حفاظت فرما. یا اللہ جو ظالم ہے اپنے ظلم سے، جن کے ظلم کی لاٹھیاں ملک میں چاروں طرف گھوم رہی ہے، اللہ ان کو صحیح سمجھ اور توبہ کی توفیق نصیب فرما. اور اگر توبہ ان کے مقدر میں نہیں ہے، اپنی اس دھرتی کو ظالموں سے، دنگائیوں سے، فسادیوں سے اللہ محفوظ فرما. جہاں جہاں بھی فساد ہو رہے ہیں اللہ امن نصیب فرما. جن کا جو نقصان ہوا اللہ اس کا بدلہ انہیں نصیب فرما. یا اللہ اس جلسے کو قبول فرما. ہمارے والدین کی مغفرت فرما. جتنے اس بستی میں بیمار ہیں اللہ سب کو شفا نصیب فرما. جو لوگ قرضوں میں دبے ہوئے ہیں اللہ قرضوں سے نکلنے کی شکلیں اور صورتیں نصیب فرما. جن کے بڑے چھوٹے دنیا سے گزر چکے اللہ سب کی مغفرت فرما. یا اللہ اس مدرسے کو تعلیمی، تعمیری ترقی نصیب فرما. جن بھائیوں نے اللہ تیرے دین کے لیے، قرآن کے لیے جو پیسے لکھوائے ہیں اللہ ان کے لیے سہولت نصیب فرما اور ان کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. اور آپس میں مل جل کر محبت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ سب کو زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. نفرتوں سے، دشمنیوں سے، لڑائی جھگڑوں سے اللہ حفاظت فرما. جن گھرانوں میں جوان بیٹیاں بیٹے بغیر رشتوں کے ہیں اللہ ان کو نیک صالح رشتے نصیب فرما. جن بھائیوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا یا امید رکھتے ہیں اللہ سب کے جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرما. ہماری اس مختصر سی دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم. آمین.